کتاب آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ابو عبداللہ اور شروع کر رہا ہوں آپ کے لیے میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر نمبر 31، اصالِ ثواب کے مسنون طریقے۔ یہ چیپٹر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی 31 پارٹ 1 اینڈ 31 پارٹ 2۔ ابھی آپ پارٹ 1 سن رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، اور نمبر 3 نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہے۔ مسلم۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، دینی بھلائی کے کام، مسجد، مدرسہ، کتب خانہ، مسافر خانہ یا شفا خانہ کی تعمیر، پانی پلانے کا انتظام، سایہ دار یا پھلدار درخت لگانا، یہ سب صدقہ جاریہ کے کام ہیں جو انسان اپنی زندگی میں خود کر جائے یا اس کی وفات کے بعد اس کے لاحقین کریں۔ ان کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی ایک شکل وقف بھی ہے۔ وقف کیا ہے؟ مندرجہ ذیل حدیث واضح کرتی ہے کہ وقف کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اپنے ایک مال کو وقف کر دیا۔ وہ کھجور کا ایک باغ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک عمدہ مال حاصل ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو صدقہ کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم چاہو تو اصل جائیداد کو روک رکھو اور اس کا فائدہ خیرات کر دو، نہ وہ بکے، نہ ہبہ ہو سکے، نہ میراث ہو، البتہ اس کا پھل اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اللہ کی راہ میں اس طرح وقف کیا کہ اس کی آمدنی فی سبیل اللہ غلاموں کے آزاد کرانے، محتاجوں اور مہمانوں کی خدمت اور مسافروں اور قرابت داروں پر صرف کی جانے لگی، اور فرمایا جو اس کا انتظام کرے وہ اس میں سے دستور کے مطابق کھایا کرے اور اپنے دوست کو بھی کھلائے، مگر دولت مندی کے لیے اس میں سے جمع جوڑ نہ کرے، ضرورت کا ہی لے۔ بخاری۔ تعریف: ایسے مال، اسباب، مکان، دکان، فیکٹری، باغ، کنواں، کان، اراضی، سواری یا جائیداد وغیرہ کو اللہ کی راہ میں مستقل طور پر اس طرح مختص کر دینا کہ نمبر 1 اصل جائیداد باقی رہے مگر اس کی آمدنی، پیداوار یا فائدہ صدقہ کر دیا جائے۔ نمبر 2 وقف کو نہ فروخت کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 اور نہ ہی ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 اور نہ ہی وراثت میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 5 نہ ہی وقف کرنے والا دوبارہ اسے خرید سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کے لیے ایک گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کسی کو سوار کریں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ جس کو گھوڑا ملا تھا اس نے اسے بیچنے کو کھڑا کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے خریدنے کی بابت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو ہرگز نہ خریدو اور اپنا صدقہ نہ لوٹاؤ۔ بخاری۔ وقف کی مختلف صورتیں۔ مال وقف محتاج اولاد یا رشتہ داروں کے لیے بھی مخصوص کیا جا سکتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سورہ آل عمران کی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر لو جو تمہیں سب سے پیارا ہے، نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور میرے جتنے بھی مال ہیں ان میں بیرحا مجھے زیادہ پسند ہے۔ بیرحا ایک باغ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے اور وہاں سایہ میں بیٹھتے اور وہاں کا پانی پیتے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں یہ بیرحا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے ثواب اور ذخیرہ آخرت کی امید میں رکھتا ہوں، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسے مناسب سمجھیں اسے خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واہ اے ابو طلحہ، یہ تو دنیا آخرت میں بڑا فائدہ دینے والا مال ہوا، یہ مال ہم قبول کر کے تمہیں لوٹاتے ہیں تاکہ تم اپنے مستحق رشتہ داروں کو دے دو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دیا۔ بخاری۔ وقف کرنے والا چاہے تو بعض صورتوں میں وقفی چیز کا فائدہ استعمال کر سکتا ہے، مثلا اگر اس نے شفا خانہ، کتاب خانہ یا پانی وغیرہ کا انتظام کیا ہے تو دوسرے لوگوں کی طرح وہ خود بھی ضرورتاً اس کے فائدے میں شریک ہو سکتا ہے۔ فوت شدہ رشتہ دار کو ثواب پہنچانے کے لیے بھی وقف کیا جا سکتا ہے۔ وقف کی ہوئی جائیداد کو اپنی نگرانی میں رکھا جا سکتا ہے اور اس نگرانی کے مناسب اجرت خود بھی لے سکتا ہے، کسی منتظم یا نگران کے حوالے کر سکتا ہے اور منتظم کو اس کی آمدنی میں سے مناسب سی اجرت دینے کی وصیت کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک دینار بھی چھوڑ جاؤں تو میرے وارث اسے تقسیم نہیں کر سکتے، بلکہ میرے چھوڑے ہوئے میں سے میری بیویوں اور عملہ انتظام کرنے والوں کا خرچ نکال کر جو بچے وہ تمام اللہ کی راہ کے لیے ہے۔ بخاری۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کا ترکہ اللہ کی راہ میں وقف ہوتا ہے، کچھ بھی وقف کرتے وقت ہی تحریری طور پر طے کر لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ وقف کی اقسام۔ وقف کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 وقف خاص، نمبر 2 وقف عام۔ وقف خاص میں کسی جگہ تعمیر ادارے یا فرد وغیرہ کو یا اس کے فائدے یا آمدنی کو کسی کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، اسے شرطی وقف بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے کوئی عمارت اس لیے وقف کی کہ اس میں یتیم بچوں کی پرورش ہو اور اسے اور کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، یا کسی نے کوئی سواری اللہ کی راہ میں وقف کی تو اب اسے ذاتی یا دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، یا کسی بستی میں کوئی کنواں ٹیوب ویل اس لیے وقف کرایا گیا کہ اس سے وہاں کے لوگ گھریلو ضروریات پوری کریں گے تو اب اس پانی سے کوئی اپنے کھیتوں کو سیراب نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام نے اپنے گھروں کو وقف کر دیا تھا، ان کی بیٹیوں میں سے کوئی لوٹائی جاتی یعنی بیوہ یا مطلقہ ہوتی تو اسے کہتے کہ اس میں رہو، نہ ستائی جاؤ اور نہ نقصان دی جاؤ، اور اگر کوئی خاوند والی بیٹی ہوتی تو اسے وہاں رہنے کا حق نہ ہوتا۔ بخاری۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جسے وہ وقف کر گئے تھے کہ ایک حصے میں اپنی کچھ محتاج اولاد کو رہنے دیا تھا۔ بخاری۔ والدین، استاد یا بزرگ عزیز کی خدمت کے لیے اولاد یا کسی فرد کو وقف کیا جائے تو وہ اسی کام کے لیے مخصوص ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کے پاس کوئی خدمتگار نہیں تھا۔ ابو طلحہ جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے دوسرے شوہر تھے نے میرا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، انس ایک سمجھدار لڑکا ہے، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں سفر اور حضر دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ بخاری۔ وقف عام۔
میں فلاح فائدہ یا آمدنی کا استعمال ہر رشتہ دار، غیر رشتہ دار، مسافر، مقیم، امیر، غریب سب کے لیے ہو سکتا ہے۔ مثلا مسجد اور مدرسہ کے لیے اراضی اور تعمیر کا بندوبست وقف عام کی اہم مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنو نجار سے فرمایا تم لوگ اس اراضی کی مجھ سے قیمت لے لو، تو انہوں نے کہا واللہ ہم تو اس کی قیمت سوائے اللہ کے کسی سے نہیں لیں گے۔ بخاری۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ازاں یہ زمین 10 دینار میں خرید لی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قیمت ادا کی۔ یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اس میں 2 یتیم بچوں کا بھی حصہ تھا۔ یاد رہے مسجد پر زکوٰۃ کی مد سے رقم خرچ نہیں کی جا سکتی مگر اس کے لیے زمین وقف کی جا سکتی ہے، خواہ زمین وقف کرنے والے ہی کے نام رہے یا جس فرد یا ادارے کو وقف کی جا رہی ہے اس کے نام لگا دی جائے، بہرحال وقف کر سکتے ہیں۔ پانی کا انتظام بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ وقف عام کے کاموں میں پانی پلانے کے انتظام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کے لیے پانی کی کمی تھی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روما کا کنواں کھدوایا اور اسے عام مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی۔ حوالہ بخاری۔ سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئیں تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کون سی خیرات بہتر ہے؟ فرمایا پانی پلانے کا انتظام۔ نسائی۔ انسانوں کے علاوہ حیوانوں جیسے باربردار جانوروں کے پانی پلانے کے لیے حوضوں کا انتظام، مجاہدین کے گھوڑوں، اونٹوں کے لیے چراگاہیں، تالاب وغیرہ بھی وقف عام کی صورتیں ہیں۔ اجر و ثواب کے زمرے میں گرمی کے موسم میں گھر کے صحن یا باغیچے میں پرندوں کے پینے کے لیے پانی کا پیالہ وغیرہ رکھنا بھی بہت نیک عمل ہے۔ صدقہ جاریہ کی کچھ اور اشکال۔ صدقہ جاریہ کی ایک اور شکل یہ ہے کہ دین میں کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جائے جو بھلائی جا چکی تھی۔ ایسا کرنے والے کے لیے اس کا اپنا اور اس آدمی کا بھی اجر شامل ہوگا جو بعد میں اس پر عمل کرے۔ بعد والوں کے لیے اپنے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ بحوالہ مسلم۔ زندگی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تلقین کرنا اور اس کی وصیت چھوڑ جانا بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ خصوصاً آج کے دور میں اس کی بے حد ضرورت و اہمیت ہے۔ اگرچہ فتنوں کے گھرے ہوئے ماحول اور خواہشات کی اندھا دھند پیروی کرنے والوں کے درمیان درست عقیدہ کو اپنانا اور اس کے مطابق عمل کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہے، جبکہ نیکی اور خیر کے کاموں میں معاون بھی دستیاب نہیں۔ آخرت کی یاد سے غفلت اور اس کی تیاری سے لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ کوئی مر بھی رہا ہو تو شاید ہی کوئی یہ سوچتا ہو کہ اس نے اپنے واسطے کیا اعمال خیر آگے بھیجے۔ البتہ یہ ضرور پوچھتا جاتا ہے کہ اس نے کتنا مال چھوڑا۔ نمبر 2، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم۔ یہ ایصال ثواب کی دوسری قسم ہے۔ زندگی میں ایسا نافع علم سکھا جانا جس پر درس و تدریس اور عمل کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہے، خصوصاً قرآن کی تعلیم اور دینی اصلاح و تربیت وغیرہ۔ علاوہ ازیں دنیا میں انسانیت کی بھلائی کے امور میں مدد دینے والا علم بھی اس میں شامل ہے۔ مثلاً کوئی فائدہ مند سائنسی یا پریکٹیکل یا میڈیکل ایجاد جس میں کوئی نسل در نسل فائدہ اٹھاتے رہے۔ علم کے حوالے سے دین کی نشر و اشاعت کا کام بھی بہترین صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ در حقیقت علم ایسا نور ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی ختم ہونے والا ہے، اسی لیے یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ دیتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
ترجمہ: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 11۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی علم کی تلاش میں ایک راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت کی ایک راہ آسان کر دیتے ہیں۔ جو لوگ کسی جگہ مل بیٹھ کر قرآن کی تعلیم و مذاکرہ کرنے میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے مقرب ملائکہ میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جس کسی کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اس سے اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے علم دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ متفق علیہ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک تو وہ جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، دوسرا جس کو اللہ نے حکمت یعنی قرآن و حدیث کے علم سے نوازا اور وہ اسی علمی سوجھ بوجھ کے ساتھ جو اس نے پائی فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ بخاری۔ علم و ہدایت کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کو زرخیز اور عمدہ زمین سے تشبیہ دی جاتی ہے، جو خود بھی سرسبز ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی اناج، گھاس، چارہ وغیرہ مہیا کرتی رہتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس سے پہلے کہ تمہیں معاشرے میں بزرگی کا مقام ملے، علم دین کی سمجھ حاصل کر لو۔ بخاری۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی تمہیں نگہبانی کرنی پڑتی ہے، مگر علم خود تمہارا نگہبان ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مالدار چل بسے لیکن علم والے زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ بے شک ان کے جسم مٹ گئے مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں۔ اسی بات کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعر کی شکل میں یوں بیان کیا۔ ترجمہ: ہم راضی ہیں اس فیصلے پر جو اللہ جبار نے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے حصے میں علم آیا اور جاہلوں کے حصے میں مال آیا ہے، تو بے شک مال ہی جلدی ختم ہو جانے والا ہے اور یقیناً علم ہی ہمیشہ باقی رہ جانے والا ہے۔ جامع بیان العلم۔ انبیاء کا علم۔ علماء کو انبیاء کا وارث اسی لیے کہا گیا کہ انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑے تھے بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم یعنی علم وحی چھوڑا اور اللہ ہی کی عطا کی ہوئی حکمت سے اس علم کا عملی نمونہ بھی بن کر دکھایا۔ انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد جس نے بھی اس علم و حکمت کو حاصل کر لیا بڑی دولت کا مالک بن گیا، اور یہ فضیلت اسی وقت ہے جب اس پر اپنی بھرپور کوشش سے عمل بھی کر لیا۔ بے علم عالم کی نصیحت دل پر اثر ہی نہیں کرتی یا پھر جلد ہی دل سے اتر جاتی ہے، کہاں یہ کہ وہ صدقہ جاریہ بنے۔ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، واللہ بلا شبہ اللہ پاک تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ متفق علیہ۔ 5 سوالات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے دن
انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، عمر کیسے اور کن کاموں میں ختم کی۔ نمبر 2، جوانی کہاں صرف کی۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، مال کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 5، جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ ترمذی۔ نمبر 3، نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہے۔ میت کے لیے زندوں کی طرف سے ایصال ثواب کی صورت میں تیسری نفع بخش چیز اس کے لیے دعائے استغفار کرنا ہے۔ جس طرح زندہ انسان کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح مردے دعا کے انتہائی محتاج ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو آدمی عرض کرے گا، یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا تھا۔ مسند احمد۔ اس کے علاوہ نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بغیر نیت کے بھی والدین کو زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پاکیزہ تر کھانا جو تم کھاتے ہو اپنی کمائی سے ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے۔ سنن ابی داؤد۔ اولاد کو قرآن و سنت کا تابع بنا کر مرنے والا قیامت تک اس کی کمائی کو وصول کرتا رہے گا۔ جس کی اولاد نہیں اس کے لیے دعا کون کرے؟ اہل خانہ، رشتہ دار، دوست، پڑوسی، استاد، شاگرد وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے ساتھ دکھ سکھ میں ہمدردی اور اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اور اگر ان میں سے کوئی وفات پا جائے تو انہیں نہ صرف اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں بلکہ ان کے اچھے کاموں کا دوسروں کے ساتھ تذکرہ کریں، اور ان کے برعکس کاموں میں زیادتیوں کو بھلا دیں۔ اگر آپ کے دل میں مرنے والوں کے لیے ایسے جذبات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی موت پر دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے ایسے ہی جذبات پیدا فرما دے گا، اور یوں ان کی طرف سے آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں آپ کو قبر میں اور قیامت کے دن اور پل صراط پر فائدہ دیں گی، اور جنت میں آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گی۔ بے اولاد لوگوں کے لیے خصوصاً یہ نہایت کارآمد تجویز ہے۔ اہل دنیا کی دعاؤں کے منتظر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے بخش دے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مردوں کے حق میں دعا فرمانا بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ ایسی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کرتے ہوئے فرمایا، ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اس آدمی کے پاس ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی آدمی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو نگران فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے بھی ایسا ہی ملے۔ مسلم۔